السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں سوچ کا ہمالیہ۔ سچا سوال۔ جس شخص کا یہ سوال سچا ہے کہ مجھے خود کو جاننا ہے، اسے قدرت جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سوال ہی سچا نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے انسان کا خود شناسی کا سفر بڑھتا ہے، جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تخیل میں سوچنے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کہاں سے یہ فائلیں آ رہی ہیں کہ اے اللہ مجھے امیر بنا دے، مجھے اولاد عطا کر دے، میرا کاروبار بڑھا دے، اور کہاں یہ فائل ہو کہ اے اللہ میں اپنی تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ان فائلوں میں یہ فائل علیحدہ رکھ لی جاتی ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، انسان کی دو پیدائش ہے۔ ایک پیدائش وہ ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسری پیدائش وہ ہوتی ہے جس دن وہ تلاش کرتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا۔ اگر ہماری دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آنے سے فرق پڑا ہے یا نہیں، جانے سے فرق ضرور پڑنا چاہیے۔ آج سے خود شناسی کو تہجد بنائیے، خود شناسی کو سجدہ بنائیے، خود شناسی کو دعا بنائیے، خود شناسی کو آنسو بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اے میرے مالک، جہاں اتنی خواہشیں تو نے پوری کی ہے، اسی طرح میرے اندر کا ملینر بھی مجھ پر آشکار کر دے۔ آمین۔ فیصلہ سازی ایک اہم خوبی۔ آپ کا فیصلہ ہی آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ فیصلہ کامیابی اور ناکامی دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فیصلے کے اثرات مستقبل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ فیصلوں کی وجہ سے مستقبل متاثر ہوتا ہے، منفی بھی اور مثبت بھی۔ آج ہم زندگی کے جس مقام پر کھڑے ہیں، یہ شعوری یا لاشعوری طور پر ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ یہ فیصلے کبھی ماضی میں کیے تھے اور ان فیصلوں کے اثرات آج نتائج دے رہے ہیں۔ انسان کی خوش بختی اور بدبختی دونوں بڑی حد تک فیصلوں سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی قیدی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچے تو وہ جواب دے گا کہ مجھ سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ اگر کسی کامیاب انسان سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں کیسے پہنچے تو وہ جواب دے گا، میں نے کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جنہوں نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تاریخ کے جتنے بھی کامیاب یا پھر ناکام انسان ہیں، وہ فیصلوں کی وجہ سے کامیاب یا ناکام ہوئے ہیں۔ کامیابی کے حوالے سے جتنی تحقیق ہوئی ہے، وہ یہ مانتی ہے کہ کامیابی میں فیصلوں کا کردار بہت اہم ہے۔ نیپولین ہل نے کامیابی کے موضوع پر 25 سال تحقیق کی۔ وہ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کے فیصلے بہت معیار کے ہوتے ہیں، جبکہ جو لوگ ناکام ہوئے وہ اپنے فیصلوں میں کمزور ہوتے ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ قسمت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جس کو بدلا نہیں جا سکتا اور ایک حصہ وہ ہے جسے بدلا جا سکتا ہے۔ قسمت کا وہ حصہ جو بدلا جا سکتا ہے، اس کا انحصار فیصلوں پر ہوتا ہے۔ اگر فیصلے مضبوط اور واضح ہیں اور ان کو سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے تو پھر قسمت کا یہ حصہ خوش قسمتی میں بدل جاتا ہے۔ جو لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے، انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ جب تک آدمی اس خوف سے باہر نہیں نکلتا یا اس پر قابو نہیں پاتا، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، وہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتے، تاہم علم رکھنے والے بھی اکثر اس مہارت سے فارغ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنا سکھایا نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں گھروں کا کلچر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ سارے فیصلے والدین، خاص کر والد کرتے ہیں۔ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں داخلہ لینا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا بننا ہے، یہ سب فیصلے والدین کے ہوتے ہیں۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود فیصلہ کرتے وقت اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ ضرور اچھی بات ہے کہ بڑوں سے پوچھا جائے، لیکن بڑوں کی یہ غلطی ہے کہ فیصلے خود ہی کرتے رہیں اور بچوں سے فیصلہ نہ کرائے، تو اس سے ان میں قوت فیصلہ نہیں آتی۔ جب قوت فیصلہ نہیں ہوتی تو وہ بچہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، وہ کمزور شخصیت کے مالک ہو جاتے ہیں۔ شعور کی پختگی اور شخصیت میں ٹھہراؤ فیصلہ سازی میں بہت معاون ہوتا ہے۔ جو آدمی کبھی فیصلہ نہیں کرتا وہ سیکھ نہیں پاتا، یعنی سیکھنے کے لیے تجربہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان تجربوں کی وجہ سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ جو لوگ فیصلے کرنے کے بعد اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں، انہیں فیصلے کے معنی نہیں معلوم ہوتے۔
फैसले का मानी ये है कि आदमी पहले जिस हालत में था उस हालत को ख़त्म करके नई हालत में ले जाने के लिए अमली इक़दामात करे। जो लोग कदम उठाने के बाद अपने कदमों पर कायम नहीं रहते, पीछे हट जाते हैं, वो फैसला नहीं होता। उन्हें अपने आप पर एतमाद नहीं होता। फैसले के लिए खुद पर एतमाद बहुत ज़रूरी है। वो तमाम लोग जिनका दूसरे लोगों पर एतमाद होता है लेकिन अपने आप पर नहीं होता, वो मसले को तकते रहे होते हैं, हल की तरफ नहीं देखते। ऐसे लोग कभी अच्छा फैसला नहीं करते। अगर वो फैसला कर भी ले तो गलत करेंगे, क्योंकि हल की बजाय मसले की बुनियाद पर फैसला करेंगे। उनकी बुनियाद गलत है। आदमी हमेशा अच्छे फैसले बुरे फैसलों से सीखता है, क्योंकि गलत फैसलों के बाद सबक मिलता है। जब ये पता लग जाता है कि ये फैसला करना है और ये नहीं करना, तो फिर अक्सर फैसले सही होने लगते हैं, क्योंकि वो फैसले तजुर्बे की बुनियाद पर होते हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके सारे फैसले ठीक हो। इंसान होने के नाते उसमें 100 खामियां होती है। कोई इंसान कल से वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कल को ना जानने की वजह से कुछ फैसले गलत ज़रूर होते हैं, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं है कि बंदा कदम ही ना उठाए और कोई फैसला ही ना करे। फैसले से पहले मशवरा। जो लोग फैसला करके बदल जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो पहले रुके, मामला समझे, गौर करे और किसी से मशवरा करे। मशवरा करना सुन्नत है और इसमें बड़ी कुव्वत है। जब किसी से मशवरा किया जाता है तो उससे उसकी अक्ल भी उस फैसले में शामिल हो जाती है और इस तरह फैसले बेहतर भी हो जाते हैं और आदमी अपने फैसलों पर कायम भी रहता है। गलत फैसले भी कुछ ना कुछ ज़रूर दे कर जाते हैं। कहा जाता है कि बुरा वक्त बहुत कुछ छीन कर जाता है, लेकिन बुरा वक्त कुछ सिखा कर भी जाता है। गलत फैसलों से आदमी जो कुछ सीखता है, दरअसल वो कीमत अदा करता है। वो कीमत अक्ल और दानिश की सूरत में होती है। ये अक्ल और दानिश आदमी की ज़िंदगी को कीमती बनाती और उससे मुंसलिक लोगों को भी फ़ायदा होता है। जहाँ अल्लाह ताला का बंदे पर बेशुमार करम है, बेशुमार फजल है, वहाँ अक्ल और शऊर का मिल जाना, दानिश हासिल हो जाना भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। मुनासिब वक्त का इंतज़ार। जो लोग मुनासिब वक्त की तलाश में रहते हैं वो कभी फैसला नहीं कर पाते। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, जो कहता है मैं कल बदलूंगा, उसका कल कभी नहीं आता। मुनासिब वक्त का बहाना बड़ी नालायकी है। अगर आपने मुनासिब वक्त में फैसला करना है तो उसके लिए 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक, इस बात की आदत नहीं होनी चाहिए कि मैं मुनासिब वक्त का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जाए। किसी मामले में फैसला करने से पहले सवाल कीजिए कि इस फैसले को कब तक टाला जा सकता है। उसका एक वक्त है, उसके बाद फैसला ना करने से नुकसान होगा। ये नुकसान फैसले में ताख़ीर की वाज़ेह अलामत है। दूसरी बात ये कि मुनासिब वक्त वो बेहतरीन वक्त है कि जब आदमी तकलीफ़ में होता है, क्योंकि इंसान तकलीफ़ में रहकर सबसे ज़्यादा सीखता है कि अब मुझे ये गलतियाँ नहीं दोहरानी। जब भी आदमी गलतियों से सीख कर फैसला करता है कि वो तब्दीली का वक्त होता है। आइडियल वक्त वो होता है कि जिस वक्त आदमी के पास इल्म आ जाए, शऊर आ जाए, समझ आ जाए। बाज़ औक़ात हमें थोड़ी सी हमदर्दी चाहिए होती है, थोड़ा सा साथ चाहिए होता है, कंधा चाहिए होता है। जब कंधा मिल जाए, साथ मिल जाए, अकल मिल जाए और हमदर्दी मिल जाए, तो ये भी फ़ैसले के लिए आइडियल वक्त होता है। फ़ैसले का बेहतरीन वक्त वो भी होता है कि जब आप समझते हैं कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं फ़ैसले के बाद उसके नताइज को संभाल सकता हूँ। बेशुमार लोग फ़ैसला तो कर लेते हैं, लेकिन उसके नताइज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं रहते, पीछे हट जाते हैं। वो फ़ैसला नहीं होता, उन्हें अपने आप पर एतमाद नहीं होता। फ़ैसले के लिए खुद पर एतमाद बहुत ज़रूरी है। वो तमाम लोग जिनका दूसरे लोगों पर एतमाद होता है लेकिन अपने आप पर नहीं होता, वो मसले को तकते रहे होते हैं, हल की तरफ नहीं देखते। ऐसे लोग कभी अच्छा फैसला नहीं कर सकते। अगर वो फैसला कर भी ले तो गलत करेंगे, क्योंकि हल की बजाय मसले की बुनियाद पर फैसला करेंगे। उनकी बुनियाद गलत है। आदमी हमेशा अच्छे फैसले बुरे फैसलों से सीखता है, क्योंकि गलत फैसलों के बाद सबक मिलता है। जब ये पता लग जाता है कि ये फैसला करना है और ये नहीं करना, तो फिर अक्सर फैसले सही होने लगते हैं, क्योंकि वो फैसले तजुर्बे की बुनियाद पर होते हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके सारे फैसले ठीक हो। इंसान होने के नाते उसमें 100 खामियां होती है। कोई इंसान कल से वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कल को
نہ جاننے کی وجہ سے کچھ فیصلے غلط ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ قدم ہی نہ اٹھائے اور کوئی فیصلہ ہی نہ کرے۔ فیصلے سے پہلے مشورہ۔ جو لوگ فیصلہ کر کے بدل جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے رکے، سمجھے، غور و فکر کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی جست لگانے کا فیصلہ کرنا پڑے تو پہلے دیکھیے کہ زندگی میں پہلے جو چھلانگیں لگائی ہیں ان کا نتیجہ کیا رہا، پھر فیصلہ کیجیے، کیونکہ ان سے فیصلے کو قوت ملتی ہے۔ جب فیصلہ کرنا ہو تو اس کو کچھ وقت کے لیے روک لے، تھوڑا سا وقت لے لے، کیونکہ جن جذبات نے فرد کو قابو کیا ہوتا ہے وہ ان سے باہر نکل آتا ہے۔ تو آگے کی کتاب پڑھنے کے لیے میں آپ سے ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اب تک کی ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ضرور سوچ سمجھ لے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے اور اپنے کانٹیکٹس میں ان ویڈیوز کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔